اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیاسی نظریات یا پولیٹیکل تھیوریز۔ تو انسانی معاشرہ یا سوسائٹی نظم و ضبط اور اجتماعی زندگی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر مختلف ادوار میں سیاسی نظریات وجود میں آئے جن کا مقصد ریاست، حکومت، اقتدار اور عوام کے باہمی اور آپسی تعلقات کو منظم کرنا تھا۔ سیاسی نظریات دراصل ان اصولوں اور ان افکار کا مجموعہ ہے جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ریاست کس طرح قائم ہو، حکومت کیسے چلائی جائے اور عوام کے حقوق اور فرائض کیا ہوں۔ اسلام نے بھی سیاست اور حکومت کے بارے میں ایک جامع اور متوازن نظریہ پیش کیا ہے جو عدل، مساوات، مشاورت اور عوامی فلاح پر مبنی ہے۔ سیاسی نظریات کا مفہوم۔ سیاسی نظریات سے مراد وہ افکار اور اصول ہے جو ریاست کے قیام، حکومت کے اختیارات، قانون سازی اور شہریوں کے حقوق اور فرائض کی وضاحت کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف سیاسی نظریات پائے جاتے ہیں جن میں جمہوریت، آمریت، سوشلزم، کمیونزم اور اسلامی سیاسی نظام نمایاں ہیں۔ ان نظریات میں اہم سیاسی نظریات: سب سے پہلے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں اقتدار کا سرچشمہ عوام کو سمجھا جاتا ہے۔ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور جو ان کی طرف سے حکومت چلاتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ہے۔ اس کی کچھ خوبیاں بھی ہے اور خامیاں بھی ہے۔ خوبی میں جیسے عوامی شرکت کو فروغ ملتا ہے اور حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور کچھ خامیاں بھی ہے جیسے بعض اوقات اکثریت کے فیصلے حق اور انصاف کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دولت مند اور بااثر افراد سیاسی نظام پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے آمریت، ڈکٹیٹرشپ۔ آمریت میں وہ تمام اختیارات ایک فرد یا چند افراد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ عوام کو حکومت کے معاملات میں محدود کردار حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بھی کچھ خوبیاں ہیں جیسے فیصلے جلدی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہنگامی حالات میں انتظامی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ خامیاں بھی ہے ڈکٹیٹرشپ کے، جیسے انسانی حقوق کی پامالی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں حکمران عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سوشلزم بھی ایک نظریہ ہے۔ سوشلزم ایک ایسا نظریہ ہے جو معاشی مساوات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ریاست کو معاشی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کمیونزم بھی ایک نظریہ ہے۔ جیسے کمیونزم سوشلزم کی ایک سخت شکل ہے جس میں ذاتی ملکیت کے خاتمے اور تمام وسائل کو اجتماعی ملکیت بنانے کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظریہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو سیاست اور حکومت کے بارے میں بھی واضح گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظام کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت پر ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔
اسلامی سیاسی نظام کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں، جیسے حاکمیت الہی۔ اسلام میں اصل اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ انسان اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت چلانے کے پابند ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شورا، مشاورت۔ اسلامی حکومتی معاملات میں باہمی مشاورت کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عدل و انصاف۔ اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ حکمران اور عوام سب قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مساوات، برابری۔ اسلام رنگ، نسل، زبان اور قومیت کی بنیاد پر امتیاز اور فرق کو ختم کرتا ہے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے۔ جواب دہی۔ اسلامی نظام میں حکمران اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عوام دونوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، جو بھی حاکم ہوتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظریے کی اہمیت معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے۔ اسلامی سیاسی نظریہ اسی طرح انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طرح اسلامی سیاسی نظریہ ظلم، استحصال اور ناانصافی کا خاتمہ کرتا ہے، اخلاقی اور روحانی اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ تو سیاسی نظریات انسانی معاشروں کی تنظیم اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف سیاسی نظام اپنے اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن اسلامی سیاسی نظریہ اپنی جامعیت، عدل، مساوات، مشاورت اور اخلاقی بنیادوں کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسا سیاسی نظام پیش کرتا ہے جو نہ صرف دنیاوی فلاح و بہبود بلکہ اخروی کامیابی کا بھی ضامن ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اسلامی سیاسی اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔